ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین دفن کر جاتے ہیں تو کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ کچھ لوگ انسانوں کو سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہے ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر وہ دنیا و آخرت میں رحم اور انعام کرنے والا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیں امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں؟ ساتھ بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دشمن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، جو تمہارے دشمن کا دوست ہو، جو تمہارے دوست کا دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ حقیقت، لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو سستی ہے، مگر ہر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین کو ہی کھو دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب پڑتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ ہم مر بھی گئے تو خدا گواہ رہے گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے محبت کے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہے، اپنی کمائی سے تو انسان ضرورات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اللہ پر یقین، مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے بے شک۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ لوگ پوری کہانی نہیں سنتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سنتے ہیں
جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی ماں کی تربیت۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ موت کا تصور خوفناک ہے، مگر اس سے کئی زیادہ خوفناک تصویر ہے ہمیشہ زندہ رہنے کا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ وہ رحیم رب ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اگر ماضی درد کا حصہ اور مستقبل اندھیروں میں ڈوبا ہو تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے، رب نے رحمت بن کر آتی اور جنت بن کر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں انسان کی تباہی ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ انسان کو چھوڑنے، توڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ اور وہ ہے محبت کا۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے۔ زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے، جب یہ سوچا تو گھبرا گئے ہم کہاں آ گئے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ تعلقات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کریں کہ حابل ہے یا قابل۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ زبان نہ بن زیر بن، کل کو پیش بھی ہونا ہے۔ زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کو عزت کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈی دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پر کیوں لوگ ہمیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا سے مدد چاہتی ہو تو غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرو۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں،
میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کی آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے لیے خیر و عافیت اور خوشی لے کر آئے اور رزق میں برکت، جان و مال میں برکت عطا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو دائمی خوشیاں عطا کرے، ہمیشہ آپ کا مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ جزاک اللہ۔